ایک شخص مال کمانے کی غرض سے بیرون ملک گیا۔ وہاں اس نے لکڑی کا ایک پرانا باکس خرید کر اسے تالا لگایا اور اپنی رہائش گاہ میں رکھ لیا، اور وہ جو کچھ کماتا اپنی ضروریات کے لیے اس سے رقم الگ کرنے کے بعد بقیہ کمائی ایک سوراخ کے ذریعے اس باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ جب کافی سالوں بعد ملک واپس آنے کا وقت ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ اب تو اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہوگی، چنانچہ اس نے خوشی خوشی اپنا باکس کھولا تو وہ یہ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس میں دیمک لگی ہوئی تھی، جس نے اس کے کرنسی نوٹوں میں سے کچھ کو تو مکمل طور پر تباہ کر لیا تھا اور بقیہ کو جزوی طور پر چاٹ کر تباہ کر ڈالا تھا، اور وہ نوٹ اب اس کے کسی بھی کام کے نہیں رہے تھے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک فرضی حکایت ہے، لیکن یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کمانے کے بعد کمائی کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس بات پر توجہ دیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کی کمائی کسی ایسے باکس میں تو نہیں جس میں حسد، انا، تکبر اور خود غرضی کی دیمک لگی ہوئی ہو۔ اگر ہم حاسد ہیں، دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، انا پرست ہیں، تکبر میں ہیں، اور ہم خود غرضی کر رہے ہیں، دوسروں سے اسی طرح سے کام نکلواتے ہیں، دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال ایسے کسی باکس میں موجود ہیں جس کو دیمک لگ جائے گی۔ لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بتاتے ضرور ہیں تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نیکی کی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی عبادتوں کی بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو متقی ہیں، اور اسی طرح سے شو آف کرتے ہیں۔ آج کے دور میں خیرات کرنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے پڑوس والے اور میرے دوست احباب میری خیرات کی نیکیاں کریں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے خیرات کر لی، آپ کو کیسا لگا؟ اس پر فیڈ بیک مانگتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے واسطے ہوں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، اور ان نیکیوں کو ہم ایسی ہی صندوق میں ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں پر یہ نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کو بھی ضرور بھیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔